بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرابع من المعارف الموصول. اچھا وهو قسمان حرفی و اسمی. اچھا بحث جاری تھی معارف میں سے چوتھا موصول ہے. موصول بھی معرفہ ہے. ٹھیک. بس جب معارف میں سے چوتھا موصول ہے، کون سا موصول معرفہ ہے؟ موصول ہمارے پاس دو قسم کے ہیں، موصول حرفی بھی ہے، موصول اسمی بھی ہے. آیا دونوں معرفہ ہے یا ان میں سے ایک معرفہ ہے؟ موصول حرفی اسمی نکرہ ہے. زیادہ گھوما میرے خیال میں رمیش صاحب زیادہ باہر گھوما ہے. ہاں تالے کم کرتے ہیں. دیکھیں موصول اسمی معرفہ ہے، یعنی اسم معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ. اسم کی دو قسمیں ہیں، یا معرفہ یا نکرہ. حرف کی تو ہم نے کبھی تقسیم نہیں کیا کہ حرف ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو. یہ ہو سکتا ہے. تو یہ موصول کون سا موصول معرفہ ہے؟ موصول اسمی. بس موصولات اسمی کو یہاں ذکر کرنا چاہیے تھا. ابن مالک نے صرف موصولات اسمی کو ذکر کیا ہے. اما سیوطی نے تردن للباب جب موصول کی بات آ گئی تو ضمناً موصول حرفی کی بحث کیا. موصول حرفی پہلے مختصر طور پر موصول حرفی کی اچھا تعریف کرتا ہے اور موصولات حرفیہ کو گنتا ہے، اور اس کے لیے جو صلہ واقع ہوتا ہے موصولات حرفیہ کے لیے وہ بیان کرتا ہے. اس کے بعد موصولات اسمی کی بحث کرتا ہے. بس موصول حرفی کسے کہتے ہیں؟ موصول حرفی اس کو کہا جاتا، اس حرف کو موصول حرفی کہتے ہیں جو اپنے صلہ کے ساتھ مل کر تاویل مصدر ہو جائے. خود اپنے صلے سے مل کر تاویل مصدر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں موصول حرفی. موصولات حرفیہ کتنے ہیں؟ پانچ. ان، لو، ما، کئی. یہ 5 حروف موصولات حرفی. ان، ما، لو، کئی. یہ 5 حروف کیا کرتے ہیں؟ اپنے صلے سے مل کر تاویل مصدر ہو جاتے ہیں. بس اپنے صلے سے مل کر تاویل مصدر ہونے والے حروف کو موصول حرفی کہا جاتا. ٹھیک. اچھا اب پھر ہر ایک کی بات کرتا ہے کہ ان کا صلہ کیا واقع ہوتا ہے؟ ان کا صلہ مبتدا خبر. وہ انا جو حروف مشبہۃ بالفعل سے تھا وہی انا ہے. اس کا صلہ کیا واقع ہوتا ہے؟ مبتدا خبر. مبتدا کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے اور پھر تاویل مصدر بھی ہو جاتا. ٹھیک. تاویل مصدر کس طرح کرتے ہیں؟ انا اپنے صلے سے مل کر تاویل مصدر ہوتا ہے. اس کا تاویل مصدر کس طرح کرتے ہیں؟ سمجھیے میں کہا بلغنی ان زید قائما. یہ تاویل مصدر کس طرح ہوگا؟ سمجھیے میں کہا تھا. اچھا تاویل مصدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو خبر ہے اس خبر کے مصدر لے آ کر اسم کی طرف اضافہ کرو تو تاویل مصدر ہو جائے گا. بلغنی ان زیدن قائم. قائم کا مصدر کیا آئے گا؟ قیام. قیام کو زید کی طرف اضافہ کرو قیام زیدن. یہ ہو گیا تاویل مصدر. اچھا اگر خبر مشتق ہے تو ایسا کرنا ہوتا ہے. اگر خبر جامد ہے تو خبر جامد ہے تو کیا کریں گے؟ کس طرح تعبیر کرتے ہیں؟ مثال ہاذا زیدن. ہاذا مبتدا، زید اس کے لیے خبر، ان اس کے اوپر داخل کرے. ان ہاذا زیدن.
اس کو تعویل کس طرح کریں گے؟ زید تو جامد ہے، مشتق نہیں ہے. اس کو تعویل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کون لے آتے ہیں، کون کانا کا مظہر جو کون ہے اس کون کو اسم کی طرف اضافہ کرتے خبر کو منصوب لاتے ہیں. علیکم السلام. تو بلغنی ان ھذا زید کس طرح تعویل ہوگا؟ بلغنی کون زید، کون ھذا زیدن، کون ھذا زیدن. یہ تعویل مظہر کرنے کا طریقہ ہے. اچھا یہ تو ان کے بارے میں بحث. ان کا کیا واقع ہوتا ہے؟ صلہ ان کا صلہ فعل مضارع واقع ہوتا ہے، فعل ماضی بھی واقع ہوتا ہے، فعل امر بھی واقع ہوتا ہے. ہاں فعل کتنا قسم کا ہے نحو میں؟ نحوی اعتبار 3، ماضی مضارع امر. یہ تینوں ان کا صلہ واقع ہو سکتا ہے. منتہا فعل متصرف صلہ واقع ہو سکتا ہے، فعل جامد نہیں ہوتا. ان کا صلہ فعل مضارع، فعل ماضی، فعل امر. لیکن فعل کون سا فعل صلہ واقع ہو جائے گا؟ فعل متصرف. فعل جامد ان کے لیے صلہ واقع نہیں ہو سکتا ہے. اچھا یہ دیکھیں زیادہ خارج میں نہیں بولنا چاہیے، پھر تھک جاتے ہیں. ہاں خیال رکھنا ہوتا ہے. الرابع من المعارف الموصول وهو قسمان. موصول کی 2 قسمیں ہیں، حرفی و اسمی. موصول حرفی ہے، موصول اسمی ہے. اچھا حرفی کی کیا تعریف ہے؟ موصول حرفی فالحرفی ما اول مع صلته بمصدر. موصول حرفی اس حرف کو کہا جاتا ہے جو اپنے صلے سے مل کر تعویل مصدر ہو جائے، اپنے صلے سے مل کر تعویل مصدر. اچھا اس اپنے صلے سے مل کر تعویل مصدر ہو، خود بھی صلہ تعویل مصدر ہوتا ہے. اس کے ذریعے خارج کیا حمزہ تسویہ. حمزہ تسویہ موصول حرفی نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد والا جملہ تعویل ہوتا ہے، خود تعویل نہیں ہوتا. لہذا یہ موصول حرفی نہیں ہے. فالحرفی ما اول مع صلته بمصدر وهو ان وان. وہ موصولات حرفیہ ان ہے، لو ہے، ما ہے، کئی ہے. یہ 5 حروف ہے. ولم يذكره المصنف هنا. لیکن مصنف نے اس موصول حرفی کو یہاں ذکر مالک نے ذکر کیا، شعر میں نہیں کیا ہے. کیوں؟ انه لا يعد من المعارف، کیونکہ ان کو معارف حساب نہیں کیا جاتا. یہ معارف ہے نہیں. معرفہ اسم معرفہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. یہ تو حرف ہے، حرف معرف ہونے کے بعد نہیں ہے. اچھا اسی وجہ سے ابن مالک معرف مل رہا تھا، اسی وجہ سے موصول حرفی کو ذکر وذکرہ فی الکافیہ. لیکن اسی ابن مالک نے کتاب کافیہ میں موصولات حرفیہ کو ذکر کیا ہے استدرادا. یعنی دیکھیں بحث آ گئی موصول کی. جب موصول کی بحث آ گئی تو بحث مکمل کرنے کی خاطر موصولات حرفیہ کی بحث بھی کیا. وزن موصول اسمی یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. مقصود اصلی موصول اسمی ہے. فَأَن تُوصَلُ بِالْفِعْلِ الْمُتَصَرِّفِ. ان کا صلہ کیا واقع ہوتا ہے؟ فعل متصرف. فعل متصرف ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. ماضی او مضارع او. اب وہ فعل متصرف ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، تینوں ان کا صلہ واقع ہو سکتے ہیں. منتہا مضارع واقع ہونے میں تو اتفاق ہے، ماضی اور امر میں اختلاف ہے، بعض اختلاف کرتے ہیں. وَأَمَّا نَحْوُ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَن عَسَىٰ أَن يَكُونَ. ادھر دیکھو آپ نے کہا تھا ان کا صلہ فعل متصرف، ادھر دیکھو فعل جامد بھی آ گیا ہے. ان کے بعد کیا؟ ان لیس. ان کے بعد لیس کیا ہے؟ جامد ہے. وَأَن عَسَىٰ. ان کے بعد عَسَىٰ آ گیا صلہ. عَسَىٰ فعل جامد ہے. ان کا متصرف ادھر تو جامد بھی آیا. اس کے لیے کیا کرو گے؟ وَأَمَّا نَحْوُ. یہ مثال فَهِيَ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ.
یہ تھوڑا سا دقت سے دیکھو تو ہماری بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ فعل متصرف کے علاوہ یعنی فعل جامد کے علاوہ سے نہیں ہوتا. ادھر وہ ان نہیں ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں. یہ کون سا ہے؟ ان مخفف غیر مثقل ہے. ان سے ان بن گیا ہے, نہیں کہ وہ ان جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے تعویل کرتا ہے, اس کی بات نہیں ہے. وَأَن تُوصَلُ بِاسْمِهَا وَخَبَرِهَا. انا کا صلہ کیا واقع ہوتا ہے؟ اسم و خبر یعنی جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ صلہ واقع ہوتا ہے انا کے لیے. وَإِنْ خُفِّفَتْ فَكَذَلِكَ. اور اگر یہ انا مخفف ہو تب بھی اس کا صلہ جملہ اسمیہ اسم و خبر ہوتا ہے. لیکن اسم یحذف, لیکن ایک فرق ہے. کیا؟ اگر ان بن گیا تو اس کا اسم حذف ہوتا ہے. اسم کیا ہوتا؟ حذف ہو جاتا. کم سے آتی جیسے اس کی بحث میں آ جائے گی. ہاں حروف مشبہۃ بالفعل کی بحث میں. ولو, ان حروف میں سے ایک کیا ہے؟ لو ہے. لو اس کا صلہ کیا واقع ہوتا ہے؟ لو کا صلہ. یہ لو جو ہے انگریزی لو نہیں ہے, یہ عربی لو ہے. یہ فرق کرنا. وَلَوْ تُوصَلُ بِالْمَاضِ وَالْمُضَارِعِ, اس کا صلہ ماضی و مضارع واقع ہوتے ہیں. وَأَكْثَرُ وُقُوعِهَا بَعْدَ وَدَّ وَنَحْوِهِ. اکثر یہ کیا؟ یہ لو اس فعل کے بعد آتا ہے جو فعل محبت پر دلالت کرے. ودا یعنی محبت. ہاں ٹھیک. وہ اکثر وہ کوئی بعد ود و نحوی. ود جیسے افعال اور ان جیسے ود اور ود جیسے افعال کے پیچھے, ان افعال کے پیچھے اکثر آتا ہے جو محبت پر دلالت کرتے ہیں. اچھا یہ تو لو کے بارے میں ہے. وما توصل بالماضی والمضارع وبجملة اسمیہ بقلة. اور ما کا صلہ ماضی اور مضارع اور جملہ اسمیہ کا بھی کبار. جملہ اسمیہ بھی کیا ہوتا؟ ما کے لیے صلہ واقع ہو جاتا. ہاں اچھا. وَكَيْ تُوصَلُ بِالْمُضَارِعِ فَقَدْ. کئی کا صلہ پہلے مضارع ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا. یہ ہوئے یہاں تک موصولات حرفی. بعض ختم. یہاں سب موصولات اسمی گننا شروع کرتا ہے. الگ موصولات اسمی کی تعریف نہیں کرتا. موصول اسمی کی تعریف کیا ہے علم معرف, بلکہ کیا کرتا؟ موصول اسمی کو ایک ایک کر کے گنتا ہے. یہ تعداد بیان کرتا ہے. ایک ایک کر کے موصولات اسمی کو گن لیتا ہے. کیا؟ الموصول. شعر دیکھے, شعر. موصول الاسماء الذی الانثى التي والياء اذا ما سنیا لا تثبتی بل ما تلیہ اولیہ العلامہ والنون ان تشدد فلا ملامہ والنون من ذین وتین شددا ایضا وتعویض بذاک قصدا. کافی ہے میرے خیال میں یہاں تک. ہاں موصول اسمی. موصول اسماء میں سے ایک الذی ہے. الذی کس کے لیے آتا؟ الذی مفرد مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے التی ہے. التی ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا اب یہ الذی اور التی کو جب آپ تسنیہ بنائیں گے تو کس طرح تسنیہ بنائیں گے؟ کہتا ہے کہ تسنیہ بناتے وقت اس الذی کے یا اور التی کی یا کو حذف کر دو. حذف کر کے تسنیہ بنا دو. اللذان اللتان, تو یا یہاں سے حذف ہو گیا. کہتا ولیا اذا ما سنی, یا کو جب ان دونوں کو تسنیہ بنا دیا جائے اس وقت یا کو لا تثبتی, یا کو ثابت نہیں رکھو, یعنی یا کو حذف کر دو.
والیا یہ مفعول مقدم لا تثبت ہیں، والیا اذا ما سنیا لا تثبتی ثابت نہیں رکھنا. یا کیا ہے؟ مفعول لا تثبت ہے، مقدم ہو گیا. ہاں اچھا یا کو حذف کر لیں گے، یا کو ثابت نہیں رکھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ یا کو حذف کرنے کے بعد کیا؟ بل ما تلیہ او لیہ العلامہ، بلکہ جس حرف کے پیچھے یا آیا تھا اس حرف کے بعد علامت تسنیہ لے آؤ. ہاں بل ما تلی، وہ حرف جس کے پیچھے یا آیا تھا اس حرف کے بعد علامت تسنیہ لانا ہے. الف نون لاؤ یا یا نون لے آؤ تو بن جائے گا تسنیہ. اللذان اللتان اللذین اللتین. بل ما تلیہ او لیہ العلامہ. ٹھیک، علامہ سمجھا کیا ہے؟ وہ علامہ نہیں ہے جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اوپر جا کر. علامہ ہے، علامہ یعنی علامت ہے. ہاں وَالنُّونِ إِن تُشْدِدْ فَلَا مَلَامَةَ. اچھا اب یہ نون تسمیہ کو جب آپ تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو کوئی ملامت نہیں کرے گا، آپ کی کوئی سرزنش نہیں کرے گا. اللتان نون تسمیہ کو آپ کیا کریں؟ تشدید دے کر پڑھ لیں، مسئلہ نہیں، صحیح ہے. فلا ملامہ، کوئی ملامت نہیں کرے گا. اچھا کیوں ملامت کرے گا؟ کیونکہ آپ نے نحوی قاعدے کے مطابق آپ نے پڑھ لیا. اچھا وَالنُّونُ مِن ذَيْنِ وَتَيْنِ شُدِّدَ أَيْضًا. اچھا یہ تو الف کے ساتھ نون کو تشدید دیتے ہیں. اللذان نے، اللتان نے، حالت رفعی میں نون کو تشدید کے ساتھ پڑھ لیا، جائز تھا. کہتا ہے کہ حالت نصبی جزمی میں بھی نون کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَالنُّونُ مِن ذَيْنِ وَتَيْنِ. اچھا کیا ہے؟ ایضاً کیا؟ زینتین کیا چیز ہے؟ زینتین اس میں اشارہ کا نون، یہ تو موصولات کا نون تھا. اچھا زینتین یعنی اس میں اشارہ کا جو تسمیہ ہے، ذا کا تسمیہ ذانی، دا کا تسمیہ دانی، فی الحالت نصبی جزمی میں دینی دینی. ادھر اس نون کو بھی یعنی اس میں اشارے کے ساتھ جو نون ہے نون تسمیہ اس کو بھی آپ تشدید دے سکتے ہیں، اس کو بھی مشدد پڑھ لیا گیا ہے. تشدید دیا گیا ہے. اچھا وَتَعْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِدَ، یہ تشدید عوض کا حد کیا گیا ہے. تو کس کا عوض؟ کسی کے عوض میں اس تشدید کو قصد کیا گیا. ہاں موصولہ کے تسمیہ کے اندر یا حذف کر دیا تھا، اس یا کے بدلے میں نون کو تشدید دیتے ہیں. اس میں اشارہ کے اندر الف حذف ہو گیا تھا، مفرد سے تسمیہ بناتے وقت کیا ہوا تھا؟ الف. ہاں اچھا اس الف کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ نون کو مشدد کرتے ہیں. صحیح ہے نہیں ہے؟ وَأَمَّا مَوْصُولُ الْأَسْمَاءِ فَذَكَرَهُ بِالْعَدْلِ. بس ذکر کر رہا ہے کون؟ ابن مالک. کس طرح ذکر کرتا ہے؟ بالعدل، گن کے. یعنی ایک دو کر کے گن لیتا ہے. تعریف نہیں کرتا کہ موصول کی کیا تعریف ہے، تعریف نہیں کرتا، گنتا ہے 2 3 4 کیا کیا ہے. فَلِلْمُفْرَدِ الْمُذَكَّرِ الَّذِي، مفرد مذکر کے لیے الذی آتا. وفیہا لغات، اس الذی میں کئی لغات ہے، اس کو کئی طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ ایک تو الذی ہے، دوسرا تخفیف الیا. اچھا الذی تخفیف یا، وتشدیدها، یا کو آپ کا کیا کرے؟ تشدید. الذی، الذی یہ یا کو تشدید کے ساتھ پڑھ لیا. وحذفها، یا کو حذف کیا. اچھا یا کو حذف کیا تو پھر کیا کریں گے؟ مع کسر ما
قبلہا ما قبل یا کو کسرہ دیتے ہوئے یا کو حذف کرے. الذی الذی یا کو حذف کر دیا. اچھا و سکون سکون کے ساتھ پھر یا کو حذف کرے. الذ یا حذف کیا ما قبل کسرہ دے دیا. الذی یا حذف کیا ما قبل کو ساکن کر دیا. الذ یہ سارے لغات ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وعدها بعضهم من الموصولات الحرفیہ بعض اس الذی کو موصول حرفی قرار دیتے ہیں. موصول اسمی نہیں ہے موصول حرفی. اچھا یہ موصول حرفی کیوں قرار دیتے ہیں اس کو؟ اچھا کس وجہ سے شبہ ہو گیا ان کو؟ اچھا اس کی وجہ ہے کہ بعض الذی کے بعض موارد کے اندر اس الذی کی طرف کوئی ضمیر نہیں لوٹی ہے, اس کی طرف نہیں پلٹتی ہے, اسی وجہ سے اس کو موصول حرفی طرح موصول حرفی کی طرف ضمیر نہیں لوٹتی ہے. انہوں نے جو حرف قرار دیتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے جیسے کلذی خاضو. کلذی خاضو قرآن کی 2 آیتیں یہاں نقل کرتے ہیں کہ ادھر موصول صلہ سے موصول کی طرف کوئی ضمیر نہیں لوٹ رہی ہے, اسی وجہ سے یہ موصول حرفی ہونا چاہیے. لیکن یہ بات ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. یہ موصول حرفی نہیں ہے بلکہ موصول اسمی ہے. اچھا موصول حرفی نہ ہونے کے لیے دلیل دیتے ہیں. اول یہ ہے کہ اگر یہ موصول حرفی ہو تو تاویل مظہر کرنا چاہیے. یہ تاویل مظہر نہیں کرتا, بس تاویل مظہر نہیں کرنا دلیل ہے کہ موصول حرفی نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کیا ہے الذی کی طرف ضمیر لوٹتی ہے, موصول صلے سے ضمیر ہر وقت لوٹتی رہتی ہے. اچھا ضمیر لوٹنا دلیل ہے کہ یہ موصول اسمی ہے. ہاں اور اعراب آ جاتا ہے اس کے اوپر محلن اعراب آنا دلیل ہے کہ موصول اسمی ہے. اگر حرف ہوتا تو اس کے اوپر اعراب نہیں آتا. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کیا. وعدها اس الذی کو گنا بعد میں موصولات حرفیہ سے. وضعفه فی الکافیہ اس بات کو کتاب کافیہ کے اندر ضعیف قرار دے دیا. کس بات کو ضعیف قرار دے دیا؟ یہ موصول حرفی ہونے والی بات ضعیف ہے. اچھا یہ تو مذکر کے لیے. وللمفردۃ الانثى مفرد مؤنث کے لیے اللتی کیا ہے؟ اللتی ہے. اچھا یہ اللتی میں وفیہا ما فی اللتی من اللغات, یہ اللتی میں بھی وہی لغات ہے جو اللتی میں تھے. اللتی کے لغات اللتی میں بھی ہے. ٹھیک. والیا اللتی فی اللتی واللتی اذا ما سمیا لا تثبتی. یا جو الذی اور اللتی میں ہیں جب ان دونوں کو تسمیہ بنا دیا جائے تو اس یا کو ثابت نہیں رکھنا. مخاطب کا تیرا لا تثبتی, لا تثبت ثابت نہیں رکھو, نہیں کرتا ہے. لا تثبت ثابت نہیں رکھو. بضم میں اولی یعنی کس طرح پر تستا کو ضمہ دے کر تو لا تثبت. لا تثبتی وہ شعر میں وزن ملانے کے لیے وزن میں کیا ہے یہ لا ہے ناہیہ ہے. اچھا وہ ماقبل کے ساتھ وزن ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں موصول الاسماء الذی الانثى التي ادھر آخر میں یا ہے تو ادھر بھی وزن ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں والیا اذا ما سمي لا تثبتی. اس طرح ہوتے ہیں. اگر میں ساکن ہے تا لام الفعل ہے ساکن ہے. ٹھیک. اچھا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ الذی اور اللتی کے جو یا ہے اس کو کیوں حذف کرتے ہیں؟ حذف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ للفرق بین تسمیۃ المعرب و تسمیۃ المبنی. تسمیہ معرب اور تسمیہ مبنی کے درمیان فرق کرنے کے لیے. اچھا دیکھیں قاضی اور الذی. قاضی معرب ہے, اس کو جب تسمیہ بناتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ قاضیانی. یا حذف نہیں کرتے ہیں قاضیانی.
لیکن الذی کو جب تسنیہ بنا دیں گے تو یا کو حذف کریں گے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تسنیہ معرب اور تسنیہ مبنی کے درمیان فرق کرنے کے لیے. معرب میں حذف نہیں کریں گے, مبنی میں حذف کر دیں گے. ہاں پھر حذف کر کے کیا کریں گے؟ بل ما تلیہ الیاء, بلکہ وہ حرف جس کے پیچھے یا آتا. یا فاعل تلی ہے, ہو مفعول ہے, ماں کی طرف دوڑتی ہے. کیا ہے؟ اچھا, بل ما تلیہ الیاء, بلکہ وہ حرف جس کے پیچھے یا آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ الضال والتا, وہ ہے ضال اور تا. کس کے پیچھے آ گیا تھا؟ الذی میں ضال کے پیچھے, الذی میں تا کے پیچھے. اب اس ضال و تا کے پیچھے اولی العلامہ, علامت تسنیہ لگا دو. ای علامت التسنیتی, تو علامت تسنیہ لگا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ فتفتح الضال والتا, اور ضال و تا کو فتح دیا جائے گا لے اجلیہا, اس علامت کی وجہ سے. علامت تسنیہ کیا ہے؟ الف. الف ما قبل کیا چاہتا؟ فتح, اسی وجہ سے ضال و تا کو فتح دے دیں گے. والنون منہما, اچھا اذا سنیا, والنون منہما اذا سنیا ان تشدد مع الالف وكذا مع الياء كما هو مذهب الكوفيين واختاره المصنف فلا ملام. ہاں کیا نون, ان دونوں کا نون, کن دونوں کا نون؟ اچھا, الذی اور التی جب تسنیہ بنا دیں گے تو تسنیہ میں جو نون آتا ہے وہ نون, جب ان دونوں کو تسنیہ بنا دیا جائے تو تسنیہ کا نون اگر آپ نے تشدید کے ساتھ پڑھ لیا, الف کے ساتھ تشدید کے ساتھ پڑھ لیا, یا اسی طرح یا یعنی حالت مجزوع جزم میں بھی الف کے ساتھ کیا تشدید کے ساتھ پڑھے تو کما ہوا مذہب الکوفین, کوفین کا نظریہ بھی یہی ہے. کیا ہے؟ الف کے ساتھ بھی نون کو تشدید دیتے ہیں, یا کے ساتھ بھی حالت مجزوع جزم میں بھی تشدید دیتے ہیں. اسی نظریے کو مصنف نے بھی اختیار کیا. اگر ایسا کیا تو والنون منہما اذا سنیا ان تشدید, اگر تشدید دے دیا تو ان کا جواب فلا ملامت علیک, آپ کے اوپر کوئی ملامت, کوئی سرزنش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سرزنش؟ لفعلک الجائزہ, آپ نے جائز کام کیا. یہ جو تشدید ہے نا ناجائز کوئی کام نہیں ہے, بلکہ کیا جائز کام ہے. صحیح نہ ہو. واللذان یاتیانہا منکم, واللذان, دیکھا الف کے ساتھ نون کو ہم نے تشدید دے دیا. قرآن کی اچھا سورہ نساء قرآن کا حصہ ہے. ربنا ارنا الذین, ربنا ارنا الذین, کیا ہے یعنی حالت نسبی میں. ارنا کے لیے مفعول ہے, مفعول ہے ثانی, حالت نسبی میں والنون من تسمیت اسم الاشارہ, نون اس میں اشارے کے تسمیہ کا جو نون ہے اس نون کو, اچھا وہ کیا ہے تسمیہ اس میں اشارہ دینی تینی شدد عارضا, جس کو بھی تشدید دیا گیا ہے. وہ فوانی کا برحانانی, فوانی کا برحانانی, دیکھے وان ذا کا تسمیہ ہے, ان کو تشدید دیا.
احدا ابنتی ہاتین، حالت جری میں، حالت جری میں یا کے ساتھ نون کو کیا کیا ہم نے تشدید دے دیا. اچھا اب یہ جو تشدید دے دیا، یہ تشدید کیا چیز ہے؟ کیوں دیا؟ وتعويض بذلك التشديد عن الياء المحذوفة في الموصول والالف المحذوفة في اسم الاشارة قصدا. کیا ہے یہ تشدید؟ یا محذوفہ کا عوض، یا محذوفہ کا موصولات کے اندر یا حذف کر دیا اس کا عوض، اور الف محذوفہ کا عوض. الف کہاں حذف کیا تھا؟ جس میں اشارہ میں. اس تشدید کو اس الف کا یا اس یا کا عوض قصد کیا گیا ہے. ہاں وقد تحذف النون من اللذین واللتین كقوله. اچھا ظاہر یہ تسنیہ کا جو نون ہے حذف کرتے ہیں، تشدید چھوڑ تو کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں. اچھا ابنی کلیب ان امی اللوا فتل الملوک وفکک الاغلال. اچھا اب دیکھیں شاید مثال کہاں پر ہے؟ ان امی اللوا، لگا کیا تھا؟ مبانی تھا، نون کو حذف کر دیا. اے بنی کلیب، بتحقیق میرے دو چاچے وہ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ بادشاہوں کو قتل کیا اور غلاموں کو آزاد کیا. غلاموں کو آزاد کر دیا، ایسے معمولی تو نہیں ہے. ٹھیک. وقولی، اور شاعر کا یہ قول، ہم اللتا لو ولدت تمیم. اچھا لقیل فخر لهم سمیم. اچھا ہما یہ دو عورتوں کی طرف ہے، وہ یہ لوٹتی ہے، وہ دو، اگر وہ دونوں کیا ہے عورتیں، وہ اگر تمیم ان دونوں کو پیدا کرتی، بنی تمیم قبیلہ تمیم یہ دونوں عورتوں کو وہ جنم لیتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، تو کہا جاتا کیا ہے ان کے لیے یہ فخر کی بات تھی. وہ ایسی عورتیں ہیں اگر یہ ان کو کیا جنم لیتی، بنی تمیم کی عورتیں پیدا کرتی، ہاں نکال دیتی، تو ان کے لیے فخر تھا. فخر بھی خالص فخر، ہاں اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہے. ہاں لیکن انہوں نے پیدا نہیں کسی اور قبیلے نے ان کو پیدا کیا، کسی اور کی کیا ہے اولاد ہی ہے. بجے کیا ہو گیا؟ یہ سب سے کیا ہے؟